السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں کیا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 11 ربیع الثانی میں انتقال ہوا۔ اسی مناسبت سے ان کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے، فرنی دودھ وغیرہ بانٹا جاتا ہے، اور ان کے نام سے جھنڈا بھی نکالا جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کون نہیں جانتا؟ اللہ نے ان کو بہت مقبولیت عطا فرمائی اور عجیب کمالات سے نوازا۔ کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبیوں کے سردار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ولیوں کے سردار حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت کے ہاتھ پر 5000 عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے ہیں، اور لاکھوں مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر سیدھے راستے پر آ گئے۔ حضرت پوری زندگی شرک اور بدعات کو ختم کرنے پر لگا دی۔ حضرت کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں اور لوگوں کو جمع کر کے نصیحت کی، اور جو آخری نصیحت تھی آپ کی تو وہ شرک اور بدعت کے تعلق سے تھی۔ آپ نے کہا اعبدوا اللہ ولا تشرک بہ شیئا اتبعوا ولا تبدعوا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نبی کی اتباع کرو اور بدعت کے کام مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نبی کی اتباع کرو اور بدعت کے کام مت کرو۔ یہ آپ نے کئی مرتبہ فرمایا، اور فرماتے فرماتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے وفات کے دن کو 11ویں کے نام دے کر بدعات اور شرک اور طرح طرح کے خرافات شروع کر دیے ہیں، حالانکہ حضرت نے جس چیز کو ختم کرنے میں پوری زندگی لگا دی، ان کا نام لے کر پھر بدعات اور شرک کے کام شروع کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 6 صدی میں ہوئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 سال بعد میں ہوئی۔ اس 600 سال کے عرصے میں کوئی 11ویں 12ویں نہیں ہوئی، کوئی جھنڈا ڈنڈا نہیں ہوا، اور آپ 90 سال زندہ رہے، اس میں کوئی 11ویں نہیں، اور آپ کے انتقال کے بعد 13 صدی تک بھی کوئی 11ویں نہیں، یعنی آپ کے پیدائش سے 600 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 600 سال بعد آپ پیدا ہوئے، تو 600 سال تک بھی کوئی 11ویں نہیں، اور آپ کی 90 سال کی پوری زندگی میں کوئی 11ویں نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، اور آپ کے انتقال کے ایک 700 سال تک بھی کوئی 11ویں کوئی جھنڈا نہیں ہے۔ تو 700 سال کے بعد یہ 11ویں کہاں سے شروع ہو گئے؟ اس کو کس نے شروع کر دیا؟ اس چیز کو کچھ پیٹ پالتوؤں نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے شروع کیا ہے۔ اگر 11ویں کرنا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار 11ویں کے کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ آپ کے صحابہ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نہ کوئی 11ویں ہوئی، نہ آپ نے 11ویں کی کوئی تلقین کی، اور نہ 11ویں کرنے کے لیے کہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے صحابہ نے بھی نہیں کی۔ 1,24,000 یعنی 20 پر 4,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، کسی صحابی نے بھی 11ویں نہیں کی، اور کسی صحابی نے بھی جھنڈا نہیں اٹھایا۔ اور سارے علماء کرام، سارے مفتیان اعظام اور سارے اولیاء اللہ، سارے امت اس بات پر متفق ہے کہ دنیا کے اندر جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، اور قیامت جتنے آئیں گے، سارے لوگوں کا ایمان اور ان کا یقین، ان کی عبادتیں، سارے چیزیں ملا کر بھی
صحابہ میں سے ایک ادنا صحابی کے ناخون کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایک ادنا صحابی کا اتنا درجہ ہے تو بڑے صحابی کا اتنا درجہ ہوگا، اور 1,20,04,000 صحابہ اکرام ہیں، ان میں سے کسی کا بھی 11ویں نہیں ہوئی ہے۔ جب وہ نہیں کرے ہیں، جب نبی نہیں کرے ہیں، تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم کہاں سے 11ویں کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے اور ذرا اپنے عقل سے کام کیجئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عقل سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت اور شرک جیسے کاموں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ہم بدعت کے تعلق سے کہ بدعت کرنے والا بدعتی کو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہونے والا ہے، اس کو بھی سنتے ہوئے جائیں کہ بدعتی کو کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، دھکے مار مار کر حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سر کے اوپر سورج ہوگا، مارے گرمی کے بھیجا باہر آتا ہوگا، اور پیاس اتنی لگے گی کہ اگر پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تب بھی کم معلوم ہوگا۔ لیکن اگر اس وقت کوئی پانی کا آس اگر ہے تو وہ آب کوثر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی امت کو پلاتا رہوں گا، اتنے میں کچھ لوگ حوض کوثر کے قریب آئیں گے، فرشتے ان کو دور ہٹا دیں گے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ان کو قریب آنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا، اے فرشتوں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں جاری کی ہیں اور کیسے کیسے دین میں نئے کام پیدا کیے ہیں۔ پھر میں کہوں گا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد بدعت کے کام کیے، دین کو بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہ ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔